اما بعد، میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، آج کا بیان قرآن کریم کے 22ویں جز کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کی 3 سورتیں پڑھی گئی ہیں: سورہ سبا، سورۃ الفاتر اور سورہ یاسین۔ میرے بھائی، یہ تینوں کی تینوں سورتیں مکی سورتیں ہیں۔ سورہ سبا کے اندر جو چیز میرا اللہ نمایاں کیے ہیں وہ ہے میرے بھائی اللہ کا شکر۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا آلَ داؤد شکرا۔ آل داؤد، اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے مراد سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ سبا، اس سورہ کے اندر میرے بھائی ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، سبا قوم۔ سبا اس گاؤں کا جو نام پڑا ہے، ایک بہت بڑا متکبر بادشاہ تھا سبا نام سے، اسی کے نام پہ سبا ملک، سبا گاؤں مشہور ہوا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں ہے کہ وہ اتنا متکبر تھا، اس کا بیٹی یا بیٹا جب مر گیا، وہ بدبخت نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اور کہا اے اللہ، جو تجھے کرنا ہے کر لے، میں تیرے طرف تھوکتا ہوں۔ اور اتنی ہٹ دھرم وہ سبا قوم تھی کہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے اپنے 13 نبیوں کو اس قوم کی طرف بھیجا، لیکن اس قوم نے کسی کی باتوں کو نہیں مانا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، سبا قوم کو، بہت ساری اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھی اور بہت خوبصورت مناظر اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ موسم کبھی وہاں گرم نہیں ہوتا تھا، نہ کبھی سرد ہوتا تھا، بالکل میڈیم موسم ہوتا اور خوشگوار موسم رہتا تھا۔ لوگ دور دور سے وہاں گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے، خوبصورت باغ عطا فرمائے تھے۔ اس طرح کا باغ اگر کوئی شخص اس باغ کے اندر ٹوکری لے کر چلتا تو باغ کا جو پھل ہوتا وہ ٹوکری کے اندر خود بخود گرتا تھا۔ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اس قوم کے اندر میرا اللہ نے بچھو، پسو، مچھر، یہ سب جانور بھی پیدا نہیں فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم گھمنڈ کی تکبر کرنے لگی۔ میرا اللہ نے پھر ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا۔ یہ میرے بھائیوں، قوم سبا کی جو بستی ہے یہ سلیمان کا سسرال بھی ہے۔ ملکہ بلقیس اسی قوم کے رہنے والی ہے، اسی گاؤں کے رہنے والی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے یہ بستی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا سسرال ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا آلَ داؤد شکرا۔ اے آل داؤد، اے سلیمان، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن بہت ہی تھوڑے میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس قوم کے اندر جو میرا اللہ کا عذاب آیا اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ایک چوہا کو پیدا فرمایا اور بڑے بڑے ڈیم، ملکہ بلقیس جو اس قوم کا سردار ہوا کرتا تھا، جو سردارنی ہوا کرتی تھی، پانی کا ڈیم بنا رکھی تھی اور پانی کو بند کر دیا تھا، لوگ اس سے ضرورت پوری کرے 3 ڈیم بنائی تھی انہوں نے، اور لیکن میرا اللہ کا عذاب آنا تھا۔ انہوں نے نبیوں کے اور اللہ سے انہوں نے بغاوت کی، اللہ کی طرف انہوں نے تھوکا۔ میرا اللہ نے چوہا کو پیدا کیا، اس پانی کے ڈیم کے اندر چوہے نے تھوڑا سا سوراخ کیا، دھیرے دھیرے وہ سوراخ بڑھتا گیا اور سیلاب کا عذاب اس بستی پر آیا، اور ایسا عذاب آیا جو خوبصورت باغ تھے پھلوں کا، اللہ نے اس کو خونخوار جنگل کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس قوم کے اندر میرے بھائی یہ چیز نمایاں ہے، قوم سبا کا۔ تو میرا اللہ یہ بھی کہتا ہے اس سورہ کے اندر میرے بندو میرا شکر ادا کرو، لیکن آج ہم سے میرے بھائیو شکر ہی اللہ نے اٹھا لیا۔ بہت ہی کم ایسے انسان ہیں
جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، شکوے شکایت شروع ہو جاتے، میری تو طبیعت خراب ہے۔ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے یہ بھی یاد کیا ہوتا جو اللہ نے 2 دن تمہیں بیماری میں رکھا، اللہ کا شکوہ شکایت کرنے لگے کہ ذرا اس زندگی کو بھی یاد کرو۔ 20 سال 25 سال تمہیں اللہ نے اتنے خوبصورت زندگی عطا فرمائی، نہ کبھی سر میں درد، نہ کبھی پیٹ میں درد، کبھی اس کے اوپر بھی شکر ادا کر لیا کرو۔ آپ مسلمانوں، حضرت داؤد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے داؤد سے میرا اللہ کہتا ہے داؤد تو میرا شکر ادا کر۔ اور میرے بھائیو، داؤد کہتے ہیں یا اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، کچھ بھی تو میرا نہیں ہے۔ یا اللہ جس سر سے میں سجدہ کرتا ہوں وہ سر بھی تو تیرا ہی ہے۔ یا اللہ جس زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں وہ زبان بھی تو تو نے ہی دیا ہے۔ یا اللہ جس آنکھوں سے آنسو تیرے لیے بہاتا ہوں وہ آنسو بھی تو تیرے ہی ہیں۔ داؤد علیہ السلام میرے بھائیو کتابوں کے اندر آتا، جب اللہ کا شکر کرتے، جب سجدہ ریز ہوتے، آنکھوں سے آنسو بہتا، جب آنکھوں کے آنسو کا پانی زمین پر گرتا تھا داؤد کا، اس جگہ سے ہریالی یعنی گھاس نکل آتا تھا۔ اللہ نے ان کے آنسوؤں میں برکت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے میرا اللہ فرماتا میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن آج ہمارا حال الٹا ہے، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے پورے کے پورے پیچھے کا احسان ہم بھلا دیا کرتے ہیں۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم میرا ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اور آگے میرے بھائی سورہ فاطر بھی تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور سورہ یاسین تلاوت فرمائی گئی ہے۔ سورہ یاسین کی میرے بھائی بڑی فضیلت ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میرا اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، اس دنیا کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے میرے اللہ نے سورہ یاسین شریف کی خود تلاوت فرمائی۔ اندازہ کریں یہ دنیا کتنے دنوں سے قائم ہے۔ سائنسداں بتاتے ہیں 30 یا 25 ارب سے یہ دنیا اللہ کا چل رہا ہے، اور اس دنیا کو قائم کرنے سے بھی 1000 سال پہلے میرے اللہ نے سورہ یاسین شریف کا تلاوت فرمائی۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے نبی کی حدیث میں ہے، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہوا کرتا ہے، اگر انسان کے اندر سے دل نکال دیا جائے وہ انسان بذات خود انسان نہیں رہتا، ایک ڈھانچہ، ایک کھوکھلے چیز بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ اور یہ یاسین کو میرے بھائی اتنی اہمیت صرف 3 آیتوں کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میرا اللہ نے میرا 10 نام رکھا ہے، یعنی 10 ناموں سے میرا اللہ نے مجھے پکارا، اس میں سے ایک یاسین بھی میرا نبی کا نام ہے۔ میرے نبی کو جب معراج ہوا، اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے بہت سارے نبیوں کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، بہت سارے خطاب بھی دیا، آپ نے فرمایا، آپ نے لقب دیا، القاب کیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آپ نے نبیوں کو خطاب فرمایا، لقب دیا، یا اللہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو میرا اللہ ہمارے نبی سے کہتے ہیں محمد میں نے تجھے وہ چیز عطا فرمائی جو چیز قیامت کے بم یا قیامت کے دھماکے سے بھی وہ چیز تجھ سے الگ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں نے جو پچھلے نبیوں کو لقب دیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ اس زمانے تک تھا، دوسرے نبی آئے یہ لقب ان کا ختم ہو گیا۔ ابراہیم کو لقب دیا خلیل اللہ، جب دوسرے نبی آئے تو میں نے دوسرے نبی کو دوسرا لقب دیا، لیکن اے محمد میں نے تجھے لقب دیا ہے، میں نے تجھے چیز دی ہے لا الہ الا اللہ۔
محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی، میرا اللہ فرماتا ہے محمد یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہی وہ صورت ہے سورہ یاسین شریف جو 3 آیت کی وجہ سے اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت و قسم ہے مجھے حکمت والی قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسول ہیں۔ اندازہ کریں، دنیا کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے میرا اللہ اس سورہ کا تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسول ہیں۔ آپ کسے کہا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود ہوں۔ میرا اللہ چاہتے تو یہاں پر انہو کہہ سکتے تھے، وہ رسول ہیں جو آنے والے ہیں، لیکن میرا اللہ نے یہ نہیں کہا انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسول ہیں علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 آیتوں کی وجہ سے میرا بھائی، یہ میرا اللہ نے اس سورہ کا اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر پھر وہی باتیں ہیں عذاب کا، قوموں کے واقعات کا، لیکن یہ 3 آیت سب سے زیادہ معتبر ہے، سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور اس سورہ یاسین کی فضیلت یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص صرف صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے، صحیح روایت بہت ساری روایت ہے لیکن وہ مجہول ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو پڑھے 10 مرتبہ اس کو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ صحیح سند سے نقل نہیں کیا گیا، مجہول ہے، تابعین نے نقل کیا ہے، ان کی بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مجہول روایت ہے، لیکن صحیح معتبر صحابہ سے جو تراتل کے ساتھ نقل کیا گیا سب سے صحیح حدیث وہ یہ ہے کہ جو شخص صرف صبح کے وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، میں اللہ اس کے پورے دن کا کام آسان فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں میرے بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ یاسین شریف کو شام کے وقت 1 مرتبہ پڑھ لے، میرے اللہ رات کے کاموں کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور بھی اس سورہ کی میرے بھائی بڑی فضیلت ہے۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔